آسمان وال ویکھیا تے عرض کردے نے یا اللہ تینوں وسیلہ دینا محمد دا تے سارے نبیاں دا میری ماں دی قبر کھلی کر دے۔ میرے نبی نے دسیا کہ جدو وسیلے دی لوڑ پوے پھر وسیلہ انج کر کے بھی مردے علی مانگ لے آجے۔ آدم علیہ السلام نے آکھیا سی اللہم انی اسألوک بحق محمد، یا اللہ محمد واسطے معافی دے دے۔ کہ اللہ فرمایا آدم سر چک معافی مل گئی۔ کہ عرض کی تھی یا اللہ ہون کیوں معافی دیتی ہے 350 سال رویا معافی نہیں دیتی۔ اللہ فرمایا ہون تو وسیلہ بھی تو محمد پایا نا، اجے تے اپنی معافی مانگی یا قیامت تک دی اولاد دی معافی مانگ دوں میں سارے نے یاد دا صدقہ معاف کر دے گا۔ آدم علیہ السلام دا نبی کریم دا وسیلہ پاؤں کہ انہاں دی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ آدم دے پتر دی دعا نہیں قبول ہو سکتی۔ پتہ لگیا قرآن چ بھی وسیلہ ہے۔ آج جڑے لوگ کہتے ہیں وسیلہ کتنے ہوئے کہ آپ قرآن سن اللہ فرماتا وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے تک آنا ہے کہ وسیلہ لے کے آویں، وسیلہ لے کے آویں۔ اگر میں تے گفتگو کراں تو ساری تقریر وسیلہ تے ہو جائے، مگر میں چونکہ تواڈو اج ایک وسیلہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ آج جڑے بے مرشد نوجوان ہو نا، آج جڑے کہتے ہو میری امی میرا مرشد ہے، میرا ابو ہی میرا مرشد ہے، نا نا کوئی مرشد ڈھونڈو، کوئی وسیلہ لے کے آیا جی۔ اللہ فرماتا ہے میری بار تک آؤن واسطے کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ ماں تے ابو بکر دی بھی ہے سی، باپ تے عمر فاروق دا بھی ہے سی، ماں باپ تے عثمان غنی تے مولا علی تے بلال تے طلحہ تے زبیر تے ابو ہریرہ سارے صحابہ دے بھی ہے سنا، پر انہاں نبی دے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انہاں نبی دے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے بیعت کیتی۔ پتہ لگیا ماپے ہون پھر بھی مرشد دے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے صوفی حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتا مرشد کوئی نہ ہوئے ہوتا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان دا انہوں جدر دل کرے لے جاوے، جدر دل کرے لے جاوے۔ اس واسطے مرشد ضرور کوئی نہ کوئی اپنے میں ہور سادہ کر دے ماں یہ کوئی نوجوان آکھے مرشد کیوں ضروری ہے کہ میں تو انہوں تو آڈے لیول دی غلط کر دے ماں اے پینٹ میں چوری اللہ نہ کرے ہو جائے کہ کی کر دے پہرے دار رکھ لیں دے پہرے دار پتہ ہے بابا جی کی کردا جی پرانے زمانے چ او دے ہاتھ وچ ایک ڈنڈا ہوندا سی تے ایک ہاتھ وچ لال ٹہن ہوندی سی تے ڈنڈا مار کے نا گلی وچ فرش تے رات نو پہرے دار کہندا ہوندا سی جاگتے رہیو سبحان اللہ جاگتے رہیو۔ بھائی پہرے دار نو بندہ پوچھے پیسے تو لینا جاگتے اسی رہیے سبحان اللہ۔ پہرے دار آکھے گا نہیں نہیں میں لوگاں نو نہیں کہہ رہے جاگتے رہیو، میں چوراں نو دسنا چاہنا میں پیا جاگدا اج تے دنیا تے مال دے ڈاکو تھوڑے نے تے ایمان دے ڈاکو بہت نے۔ مال دا پہرے دار رکھا جائے کوئی اپنے ایمان دا بھی پہرے دار رکھو، اپنے ایمان دا پہرے دار کو مرشد بھی بٹھاؤ جنہا تہاڈے ایمان دی پہرے داری کرے۔ بے مرشدہ کدے یقین کرے آجے وہ گستاخ رسول بھی ہو سکتا ہے، بے مرشدہ بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، مرشد والا کدے بے ادب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ مرشد والا کدے بے ادب کو مرید گیا اپنے مرشد کو تے کہنے لگا بابا جی میں نے 40 سال ہو گئے نے تواڈے بیعت ہویا تے میں نے لبا کچھ نہیں کیونکہ ویسے اسی بیعت بھی اس واسطے ہونے پیراں دے مرید بن جائیے میں بھی پیر بن جاواں پر نہیں مرشد کیوں ہوندے کہنے لگا بابا جی 40 سال ہو گئے مینوں مرید بنیا مینوں ملیا کچھ نہیں تے بابا جی فرمان لگے کی تو ہندو بن گیا کہ بابا جی نہیں نہیں فرمایا مشرک ہو گیا بابا جی نہیں کوئی بدعتی ہو گیا بابا جی نہیں وہ سکھ بن گیا بابا جی نہیں یہودی بنے بابا جی نہیں وہ عیسائی ہو گیا بابا جی نہیں فرمایا 40 سال تیرے ایمان دی راکھی کردا رہیا اجے بھی کہنا میں دتا ہی کچھ نہیں اجے بھی کہنا میں تینوں دتا کچھ نہیں۔ اے مرشد ایمان دے پہرے دار ہوندے نے وابتغوا الیہ الوسیلہ اپنے ایمان تے کتنوں پہرے دار بٹھاؤ۔ گرامی قدر حضرات اور یاد رکھے جے مرشد ہو ہوے جڑا 5 ویلے دا نمازی ہوے مرشد نہ ہوے جدی داڑھی چہرے تے کوئی نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت دا باغی ہوے او یاد رکھے جے حضور دادا صاحب فرماتے نے کہ پانی تے ٹر کے وکھا دے تے ہوا چ اڑ کے وکھا دے پر کملی والے دی کو سنت بھی چھوڑ دے انہوں ولی نہ سمجھے آ جائے انہوں ولی نہ سمجھے آ جائے ہمیں وہ پانی تے ٹر کے وکھا دے تے پاویں ہوا چڑ کے وکھا دے مرشد او جڑا نبی کریم علیہ السلام دی سنت تے حضور دی شریعت دا تابع ہوے ہن لے چلنا اولیاء والے بابا جی دے بوئے تے سبحان اللہ بولو حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ آپ دی امی جان دا نام ہے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ
آپ دے والد گرامی کا نام ہے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دی ماں راستی بی بی ایسی ولی کامل احسان کہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں راستی راستی از راستی راستی سبحان اللہ راستی از راستی راستی آپ فرماتے ہوندے سن بھلا ہوئے میری ماں راستی بی بی دا جن نے منو راہ راستے لا دیتا ہے راستی از راستی راستی بھلا ہوئے میری ماں راستی بی بی دا جن نے منو راستہ کر دیتا ہے تو منو سجا دیتا ہے تو منو راہ راستے لے آتا ہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ بڑی جمبری کامل آسان بڑی عبادت گزار ساری رات ایک سجدے چ گزار دے۔ ایک دن آپ دے والد گرامی نو خیال آیا کہ میری بیوی اتنی عبادت کر دی کہ عورتوں کی نہیں کر دی تو میں مردوں کی نہیں کردا سبحان اللہ ہوے نا تے میں بھی عبادت نہ کراں میں ادے نال بڑا ولی بنا گا۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے جا کے تے او ملتان دے جنگلاں وچ جا کے ڈیرے لگا لے تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی تھی۔ اے ولایت دی مرتبہ اوتھے پہ طے کر دے ادھر گھر سلطان باہو ماں دی گودی چا گئے۔ آپ پیدائشی ولی سن مادر ذات ولی پیدائشی ولی سن یہ میں حضور غوث پاک نے پیدا ہوں تو بعد ماں کا دودھ نہیں سن پیتے رمضان شریف یہ میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی جب پیدا ہوئے تھے رمضان شریف کا مہینہ آ گیا کہ آپ صبح ماں کا دودھ پینا تے افطاری تو بعد پینا ماں سمجھ گئی میرا پتر جامدہ ہی روزے روزے پہ رکھدا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عوان برادری نہ تعلق عوام اس واسطے عوام دا مطلب ہوتا ہے مددگار کی مطلب ہوتا ہے مددگار۔ یہ حضرت مولا علی المرتضی دے بیٹے حضرت عباس علمدار دی اولاد نے سبحان اللہ سید نہیں یاد رکھیے گا مولا علی دی اولاد سید نہیں ہوتی اولاد حضرت مولا علی تے حضرت فاطمہ دی سید سبحان اللہ انہاں دونوں وچوں مولا علی دیاں ہور بھی بیویاں نے انہاں چ جڑے بچے پیدا ہوئے نے حضرت امام ابو حنفیہ حضرت عباس علمدار اور دیگر مولا علی دے پتر او سید نہیں ہیں جڑے دوسری بیویاں چ او سید نے سید او نے جڑے فاطمہ تے علی دی اولاد نے حسن تے حسین حضرت عباس علمدار دی اولاد ہی چنے حضرت سخی سلطان بوگی علیحدہ عنوان پھر کدے عرض کراں گا بہت طویل واقعہ یہ بلا حضرت عباس علمدار کون نے پھر کیویں پیدا ہوئے انہاں دی نسل کیویں چلی ایک علیحدہ عنوان ہے المختصر حضرت سلطان باہو حضرت عباس علمدار دی اولاد ہی پیدا ہوئی ابان اس واسطے کہندے نے کہ حضرت عباس علمدار نے چونکہ حضرت امام حسین دی کربلا وچ مدد کی سبحان اللہ اس واسطے آپ دی اولاد نو امان کیا جاندا ہے کہ اے مددگار نے اج بھی کدے تجربہ کر کے ویکھیا جے لوگ سیداں دا بڑا ادب کردے نے پر جڑا سیداں دا ادب اوان کردے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے راز وچ حضرت عباس علمدار دے خون دا یوسف ورگے بھرا نو کھوج بھی بھراواں ہی سٹیا سبحان اللہ ہے نا آدم علیہ السلام دے پتران دا قصہ پڑھ کے دیکھ لو حضرت آدم دے پتر قبیل نے حبیل نو قتل کیتا او بھی دو بھرا سن تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لو بھرا نے مار بھی دیتا تے بھرا نے کھوہاں چ بھی سٹیا پر ای بھی کائنات دی تاریخ او کھوہ چ سٹن والے بھی بھرا سن پر کربلا چ اپنے ویر حسین تو بازو کٹان والے بھی بھرا سن بازو کھٹان والے بھی عباس علمدار ورگے بھائی سن حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ماں دی گودی چائے انہیں پل رہے ادھر حضرت بازید محمد ولایت ڈگری لے کے وہ بھی گھر آگئے گرامی قدر حضرات انہیں اپنی ماں دی گودی میں پل رہے اچانک بچوان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے خبر آئی پتر دے قریب آئی دیکھا پتر نو بخار بڑا شدید ہے کتابہ جو لکھے آئی اللہ نے ایڈا سونا سلطان باہو عطا کیتا سلطان باہو ایڈا سونا عطا کیتا جیڑا کبیرہ بڑا چہرہ بے خدا سی وہ محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے حضرت سلطان باہو کھلو کافر ڈر گئے نہیں جیڑے بلے آپ گلی چ نکل رہے ہیں کافرہ دیا
اسے میرے بار نکلنا کہ آپ دے نال آپ دی نوکرانی نے کھڈان باندھ نکلنا اگے اگے تے ہندو نے دوڑنا کہنا لوکو دوڑ جاؤ سلطان باہو پہ سلطان باہو سبحان اللہ فنا فی اللہ بقا فی ہو اے ہو کیے کہ میں آگے جا کے عرض کرنا سلطان باہو فرماتے ہوندے سن پلاوے میری ماں دا جنہیں میرا نام باہو رکھیا ہے ایک نقطہ ہور پا دیندی تے یا ہو ہو جانا سبحان اللہ کہتے نہیں سبحان اللہ اجے بتاؤں سلطان باہو دا تعارف اس پہ کرنا کہ کڑی شخصیت میں ذکر کرنا لگا تعارف کی وہ ہیں کون گرامی قدر حضرات حضرت کی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بچپن کے اندر بیمار آپ دے ابا جی ایک حکیم کل جا کے کہنے لگے میرے پتر نے آ کے چیک کر کے دوائی دے دے حکیم کہنے لگا بابا جی نا میں سنے تواڈے پتر دا چہرہ ویکھ کے لوکاں دے ایمان بدل جاندے نے میں تواڈے پتر دے سامنے نہیں جانا حضرت بادشاہ محمد جڑے ویلے گھر آئے اپنے پتر دی طبیعت ویکھی بڑی ناراض دوبارہ حکیم دے کول گئے کہنے لگے میرا پتر بڑا بیمار ہے میرے پتر نوں چیک کر دے انہوں تو طرح دی روایتاں ہوندیاں آپ نوں حکیم کہنے لگا اپنے پتر دی قمیض لے کے آؤ قمیض سن کے ویکھاں گا بیماری کی ہے اودے حساب دے نال میں دوائی دیواں گا دوسری روایت تے چینج آندا ہے حکیم کہنے لگا او کروڑا لے کے آؤ او برتن لے کے آؤ جڑے برتن تے تہاڈا پتر پیشاب کردا ہے پیشاب لے کے آؤ میں ٹیسٹ کراں گا پھر دساں گا بیماری کی ہے جڑے ویلے آپ دی اپا جی آپ دی قمیض لے کے گئے ہندو نے جڑے ویلے سلطان باہو دی قمیض سنگی انہیں محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا سلطان باہو دا بچپن آپ کو پتہ لگ گیا حکیم نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے ہاتھ کے فرمان لگے چلے نو سمجھ ہی نہیں آئی جڑا کم بلی کر لیندا ہے وہ بلی دی قمیض بھی کر لیندی جڑا کم ولی کر لیندا وہ ولی دی ایک قمیض دا ذکر پڑھا میں قرآن وچ سبحان اللہ جڑا تھکیا نہیں نا او بولے سبحان اللہ جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتا ہے نال لے کے آئے اور ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے اچھا بولو اللہ نے ایک قمیض دا ذکر قرآن وچ کیتا جب یعقوب علیہ السلام کی اکھاں رو رو کے بینائی چلی گئی تے نبینا ہو گیا نا ادھر یوسف مصر دے بادشاہ سبحان اللہ بھائی جب ملے تے یوسف نے پوچھا نا ابو دا کی حال ہے 40 سال بعد ان باپ تے پتر دی ملاقات ہے تے پوچھا ابو دا کی حال ہے تے ویر کہنے لگے ابو تے سنیا تیری جدائی چ رو رو کے نبینا ہی ہو گئے نے اس ویلے یوسف نے قمیض اتاری اچھا قمیض کیوں اتاری کچھ اور بھی تے دے سکدے سن قمیض کیوں اس واسطے کہ جدوں بھائیاں خون چ سٹیا سی نا اودوں بھی یوسف دی قمیض اتار کے لے کے گئے سن تے بکری دا خون لگا کے آکھیا سی ابا جی آ ویکھو اج یوسف دی قمیض ہے یوسف مر گیا انہوں بھیڑیے نے کھا لیا حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض نو بابا جی نے انج کھولیا تے رو رو کے تے ہسن لگ پے پتر سمجھے میرے بابا جی دا دماغی توازن بگڑ گیا کہنے لگے بابا جی کی ہویا آپ نے فرمایا میں تے خون ویکھ کے سمجھ رہا کہ واقعی یوسف مر گیا ہے پر جدوں قمیض کھول کے ویکھیا ہے تے قمیض کدھروں پھٹی نہیں تے بڑا ہی سیاںا بگیاڑے قمیض دے وچوں یوسف کھا گیا سبحان اللہ قمیض ویکھ کے بابے نو دکھ لگا تے بابے دی اکھیاں گئیاں اج قمیض ویکھ کے پھر بابے دی اکھیاں واپس ہو گیا قمیض ہی لے کے جاؤ اللہ نے رضا فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فالقور على وجه ابي بصير فرمایا جاؤ میری قمیض لے جاؤ وہ جڑے کام ولی تے نبی کر لیندے نے انہاں دے نال جسم دے لگے کپڑے بھی وہ کام کر لیندے ایرانی قدر درازر سخزاخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میں کتاب جب پڑھے آئے حضرت غلام باہو رحمت اللہ علیہ لکھ دینے ہیں ساری زندگی جیڑا بھی قابر سلطان باہو دے چہرے والے بے خدا سی وہ محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیندہ سی ساری زندگی جیڑا بھی ہندو سامنے آیا چہرہ بے
حضرت سلطان بہو دی زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا نوجوان سلطان بہو ماں دی گودی چپل دے رہی ماں اپنے پتر دی تربیت کر دی رہی جدو جوان ہوئے ایک دن امی کہنے لگی ہمیں سلطان بہو پترا جا کے مرشد تلاش کر سلطان بہو نے عرض کی دی اما جان میری ماں ایڈی وڈی ولیہ کامل آئے مینوں کسے مرشد دی کیڑی لوڑ ہے میری ماں ہی میری مرشد ہے ماں نالے ولیہ بھی ہے نالے عالمہ بھی ہے کہ ماں کیا لگی وے پترا نہ تیری ماں و تیری مرشد نہیں اللہ نے عورت نو بڑے مرتبے دیتے ہیں عورت کے قدمہ تھلے ماں دے جنت بھی رکھی ہے فرما دیا عورت نو اللہ نے تین چیزیں عطا نہیں کی دیا عورت نو اللہ نے نبوت نہیں دی تھی 1,26,000 کم بیش نبی آئے سارے نبی مرد آئے کوئی عورت اج تک نبی نہیں بنی عورت نو اللہ نے نبوت بھی عطا نہیں کی تھی جدو بھی امام بنے گا کوئی نہ کوئی مرد امام بنے گا عورت کدے امام نہیں بن سکتی عورت نو اللہ نے امامت بھی عطا نہیں کی تھی عورت نو اللہ نے خلافت بھی عطا نہیں کی تھی جدو بھی خلیفہ بنے گا تو مرد بنے گا کہ ماں کہنے لگی میں پترا میں تیری ماں اللہ نے عورت نو بیعت کرنے دی اجازت نہیں دیتی کہ جا رے پترا کہ جا کے مرشد دی تلاش کر ایسا ماں دا فرما بردار سلطان بہو ہے ماں نے اگلی کا اشارہ مشرق ول کیتا پیر بہو مشرق ول ٹر اج ماں نے اشارہ کر دیا کہ جاوے مرشد ڈھونڈ سبحان اللہ تے ماں نے اشارہ مشرق ول کیتا پوتر سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری سبحان اللہ سبحان اللہ اج مست نہ ہو جے اگے بڑیاں گلاں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ مشرق والے ولی دی تلاش مرشد دی تلاش کر دے پتہ چلے کہ انالی ایک اللہ دے ولی نے انہاں دا نام ہے حضرت سید حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ تے او بڑی جلدی ولی بنا دیندے نے پانی دی دیگ ہر ویلے چولہے تے گرم رکھ دے نے جڑا مرید بنے نا اونوں فرماندے نے کہ پانی ابل رہے اے دے وچ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واصل باللہ کر دیندے نے ولی بنا دیندے نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ جا کے کہنے لگے بابا جی میں بھی مرید بناؤ بابے نے دیکھا ایڈا سونا سبحان اللہ او پتر ہوئے علی دا سبحان اللہ کیویں ہو سکدا سونا نہ ہو سبحان اللہ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ ولی ہوندا ہی ہوے جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ حضرت سید حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ ویکھے سونا بڑے آپ نے فرمایا پتر تینوں نہیں پتا میری شہرت ہے کہ او دیگ پانی دی گرم میں جا ہاتھ ڈبو تے تو بھی ولی بن جاؤ سبحان اللہ دیگ ول ویکھ کے کہنے لگے بابا جی اے میرا دیگ نہ کام نہیں کرتا سبحان اللہ میرا دیگ نال نہیں اچھا موتی چوب جنہاں دے ہون او نہیں چگدے سبحان اللہ موتی چوک جنہاں دے ہون او نہیں چگدے تانے آگیا بابا جی یہ دیگ نال میرا کام نہیں چلدا سبحان اللہ اچھا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پتر آج تو بلائے تو محنت کر کے لانی ہے تے چل پھر کر ریاضت کر مجاہدہ او مسجد پانی ٹینکی بھریا کر تے لوگوں نے وضو کرایا یہ تو بلائے تو کسبی لانی ہے محنت کر کے لانی ہے جا مسجد پانی بھریا کر ٹینکی بھریا کر تے لوگوں نے وضو کرایا نوجوانوں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے دریا کے کلوٹا پانی دا بھریا کے لیا کے انج کر کے ٹینکی جو ڈلیا تے ٹینکی کو سبحان اللہ مرید آ کے بابا جی نو کہنے لگے بابا جی نے تے ایک کو لوٹے نال ٹینکی سبحان اللہ اینو چیک کرو ایک ہن حضرت شاہ حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نو خیال آیا میں اینو ویکھے بندہ ہے کی سبحان اللہ اچانک حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ قادری غائب ہو گئے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائب ہو کے شاہ جی دا پیچھا کی جاؤ کہ دیکھیا شاہ جی ایک پہلی جو حل پہ چلا دینے سلطان بہو نے جا کے حل پہ ہاتھ رکھے آج کہ آپ فرماتے ہیں شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دیا حل تسی لینا چلا
شاہ حبیب کہنے لگے بھی آ گیا سبحان اللہ حضرت سلطان بہو دا ہاتھ بڑھیا تے آسانے اجے ڈیرے تے آ کے بیٹھا نہیں لگے اجے بیٹھنے لگے شاہ حبیب دوبارہ غائب ہو گئے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائب ہو گئے شاہ جی دا پیچھا کیتا دیکھیا شاہ جی ایک مسجد دے اندر ساری بن کے بچے نوں سبق پہ پڑھا دے نہیں سلطان بہو بھی بچہ بن کے سامنے آ گئے تے قاعدہ رکھ کے کہنے لگے کاری جی مینوں ہی پڑھایا سبحان اللہ شاہ جی نے ویکھے تے بھی آ گیا سبحان اللہ دوبارہ ہاتھ پکڑیا تے آستانے تے تیسری باری جب بیٹھنے لگے شاہ حبیب قادری تیسری باری غائب ہو گئے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا کہ حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ہندوؤں کے ماتھے سے باہر بیٹھ کے ہندوؤں کے ماتھے تے تلک پہ لگا دے نہیں سلطان بہو سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی تلک مینوں بھی لایا جے شاہ جی دامنے پھڑ کے آستانے تے لایا سامنے بھی ڈانگ کے کہنے لگے منڈیا میں تے زندگی دیا رفا مسلے تے گزار کے تے مقام لینے تو کتوں لگے آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں منزلہ تسی پہ وقت دے ہو اے تے ماں نے دودھ پلا دیا وقت دیتیاں اے تے منزلہ ماں نے دودھ پیلا دے میں کھا دیتی آسان ماں ہوئے راستی ورگی تے پتر سلطان بہو ورگی ہوئے جو ماں ہوئے بال کٹان والی ماں ہوئے ادھے بازو پان والی ماں ہوئے ناخن بتان والی تے انڈیا دے گانے سنن والی تے انڈیا دیا فلمہ میں کھن والی میری ملت دیو نوجوانوں کیا اس ماں دی گودی سے جڑا پتر دودھ پیندا ہوندا والی بن سکتا ہے ہن بولو نا جے تسی چاہتے ہو نا کہ تہاڈیاں نسلاں دی ساڈے بیڑیاں وچ کوئی اللہ دا ولی پیدا ہوے کوئی عالم دین پیدا ہوے کوئی حافظ قرآن پیدا ہوے آ ویکھو میرے ہتھاں والے پھر پتر دی ماں دے سر تے دوپٹا دے سبحان اللہ ماں نو پردے چ رکھو اج دی بیٹی کل دی ماں اج دی بیٹی نو اگر پردے دی عادت ڈالو گے تے پھر کل دی ماں پردہ دار ہوے گی تے پرسوں جڑا پتر ہوے گا نا وہ سلطان بہو نہ بنے گا تے سلطان بہو دا غلام سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بل تمہیں جنہاں نہیں پتہ میں انہوں سمجھا دے میں نوجوانوں نے بل تمہیں دی تمہ ایک پھالے اتنا کڑوا ہوں گئے انہوں حکیم لوگ کہندے نے پیر دے نیچے رکھیے تے کڑوا کے کڑوان تک آ جاندے اتنا کڑوا پھال ہوتا ہے تمہ اکثر پھکیاں میں جو دوائیاں جو استعمال ہوتا ہے تمہ انساری دی دکان تو آن کہتے ہیں کہ پیر تھلے رکھیے تے زبان تک وہ دی کڑوا ہٹا جاوا آر بیکڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بل تمہیں دی اے بھائی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے پیاں جیڑے کم کماون ماواں اسو یو کماون دیاں سوئیو کموں دی نتیاں لہذا ماں نے سے دوپٹا دیو ماں نمازی بناؤ کوشش کرے کہ اپنے گھر دے اندر پردے دا اہتمام کرو پھر پتر سلطان بہو دے غلام پیدا گرامی قدر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جدو عظمت دیکھی نا حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا پتر جڑا سودا تو میرے کو لینا آیا نا وہ میرے کو نہیں حضور کتوں ملے گا فرمایا میرے مرشد پر جاؤ سبحان اللہ ایسے سچی دو تو ایسے سبحان اللہ کہنے پڑھنے کے لیے سبحان اللہ
میں نے انہیں سویرے فون کیتا تھی کہتے سن اصل لنگر کھول دیتا سی سبحان اللہ کھائی جاؤ تے جائی جاؤ سبحان اللہ ٹھیک ہے ان لنگر تے تساں کھادا ہے روند نہ ہمارو جنہ سبحان اللہ سیانے کہتے ہیں جدہ کھائیے خدا گائیے جدی امی نے دسیا نا پترہ میں تو تینوں ساری زندگی پالے محمد دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ آپ فرمان لگی فطرہ تیرے والا سودا میرے کو نہیں جاؤ میرے مرشد دیوار میں جو حضور تواڈے مرشد کون ہے فرمایا دلی شہر چ چلا جا اوتے حضرت سید عبد الرحمن قادری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ حضرت عبد الرحمن دہلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے ولی نے انہاں کول جا کے نا تے اپنا حساب ادھر سخی سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ شور کوٹ دو ٹرے دلی والی او در دلی حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریداں نوں فرما رہے نے جاؤ دلی گیٹ تے جا کے کھلو جے کوئی سونا جا منڈا پہ آوندا اونوں پکڑ کے میری بات سبحان اللہ اونوں لے اے اجے شور کوٹ ٹرے تے بابا جی دلی وچ ویکھ رہے نے کہ منڈا لگا رہا ہے لے چلا پیرے باو دے دربار سبحان اللہ جڑی اکھ ایڈی دور ویکھ لدی اس اکھ دا ذکر حضرت پیر باو نے بھی فرمایا یہ اکھ پتہ کیڑی اکھ یاد رکھو یہ ظاہر دی اکھ نہیں میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ لیو اور رب دے نور نال سبحان اللہ ساڈے دروازے اگے پردہ ہوے نا پردہ لٹکدا ہوے اسی ہر دروازے دے اگے پردہ لٹکانے کیوں حضرت سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جویں دروازے دے سامنے پردہ اس واسطے اسی لٹکانے ہاں کہ دروازہ کھل بھی جاوے تے کسے غیر دی نگاہ ویڑے چ اندر نہ پوے پر جے کدے ٹھنڈی جی تیز ہوا چلے تے پردہ اڑدا نا تے پھر باہروں اندر نگاہ پہ جاندی ہے تے اندروں باہر نگاہ پہ جاندی ہے آپ فرماتے ہیں بندیا تیرے دل تے بھی اینجی گناہاں دے پردے تے آگے نے پر جدوں کدے اودے لطف دی ہوا چلدی ہے نا پھر پردے اٹھدے نے تے پھر ہر شے ہی نظر آ جڑی پردے اٹھ جاواں تے دور تے نیڑا اک کر دیندی ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس اک کا بھی ذکر فرمایا سناتے ماں آپ دا ایک بیت جو چلو سبحان اللہ آبی رجا فرما دینا چشم چرا جنا دے دیدے او کیوں بالن دیوے او طالب دی مطلوب حیاتی او کہتے آؤ باجنا جیوے او عشق جنابی اے حدی وجے آن او تے بنا شرابوں جیوے او نام فقیر انا دابارو اے قبر جنابی میرے باو فرماتے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے وہ کیوں بالن دیوے کو چشم بھی اکھ نو کہندے نے تے دیدے بھی اکھ نو کہندے نے تے چراغ بھی انہوں کہندے نے تے دیوا بھی سبحان اللہ میرے باو نے ایکو مصرے چاروں لفظ استعمال کر لے فرماتے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو سوکھا کر دے ماں فرماتے نے جنہ دی اکھیاں وچوں دی وحدت تے دیوے بالدے ہون او کیوں بالن سبحان اللہ ادھر سگی سلطان باو دلی وال ٹورے نا انہاں مریداں نے پکڑیا تے پکڑ کے حضرت شاہ عبد الرحمن دہلوی کو لے گئے بابے نے ایک کوئی نگاہ کی تے ساریاں ولادی مرضلہ طے کرا دی تھی سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جڑے تھک گئے سبحان اللہ یہ نہیں تھکے تے چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو حج گزر گیا میں دعا کرنا یا اللہ جنہا سارے تو اونچا بولے اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آئے انہیں جڑے اس تو اونچا بولے اگلے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آئے انہیں سٹیج والے جڑے اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف رکھے آئے تیرا کی جاندا ربا جڑا اس تو اونچا بولے انہاں چ جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب سبحان اللہ ایک کوئی نگاہ کی تھی حضرت عبد الرحمن دہلوی نے تو سلطان باہو بنا کے رکھ دیتا
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جڑے بلے پلاویں تے لے کے باہر نکلے نوجوان ایڈا فیض تیز ہو گیا کدھر نگاہ کرنے نے لوگ بے ہوش ہوتے جا رہے آپ ٹردیاں چنے کا دیا رہا سی جامعہ مسجد دلی دے اندر آئے جہانگیر بادشاہ دا دور حکمرانی ہے آپ نے دلی دی جامعہ مسجد کھول کھلا کے کوئی نگاہ کی تھی سارے نمازی بے ہوش ہو گئے دلی دیاں گلیاں تے رولا بن گیا ایک نوجوان آیا ہے ایڈا فیض تیز ہے جدھر نگاہ کرتے لوگ بے ہوش ہوتے جا رہے نہیں مریدہ نے آکے حضرت عبدالرحمن دہلوی نو دسیا کہ کوئی منڈا آگے دلی دیاں گلیاں میں لوگوں نے بے ہوش کرتا جا رہا ہے آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ کون ہے مریدہ آگے عرض کی تھی بابا جی اوٹے سلطان باہو ہیں جیڑا ہون تو اڈے کو فیض لے کے گیا ہے حضرت عبدالرحمن دہلوی نے فرمایا نو پکڑ کے لائے آؤ مرید جڑے پکڑ کے مرشد کو لے کے گئے حضرت عبدالرحمن دہلوی فرمان لگے اوے پترا ایڈا سستا سودا نہیں دیتا ایویں پیا بنڈی جانا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مرشد جی میں تے سودا پیا چیک کرتا سا سودا کھرا دیتا جے کہ کھوٹا دیتا سبحان اللہ عرض کر دینے بابا جی سبحان اللہ مائی برتن خریدے مٹی داتے او بھی ٹھوک کے میں جا کے چیک کر دیئے کہ چیک کے پکے آجی میں بھی سودا چیک کی پیا کر دوں سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ بابا جی میں تو سودا چیک پیا کرتا سا واپس آگے شور کور دے جھنگ دے علاقے دے اندر نوجوانوں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ او شخصیت آپ دے ایک مرید نے انہوں دا نام سی حضرت کالو شاہ رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ انہوں ملن آئے کہ اندر گئے نے جو حجرے دے تے باروں آباد ہے اللہ 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 بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا بولے اللہ 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 کالو شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منو آباد آنیاں اللہ دائیں آباد آیا کلی آئے فقیر دے جو اللہ دائیں آباد آیا کلی آئے فقیر دے جو کالو شاہ کہتے ہیں میں انج کر کے تے حجرے چ جاتی ماری تے حجرے چ کوئی بھی نہ سبحان اللہ ہاں فرماتے ہیں میں ہن مرشد دی زیارت کرن آیا تھا میں اندر گیا تے باہروں آواز آوے حضرت کالو جا فرماتے ہیں میں کنی دے باہر آیا تے اندروں آواز آئے سبحان اللہ فرماتے ہیں اندر جاواں تے باہروں آواز آوے باہر آواں تے اندروں آواز آوے سبحان اللہ اس ویلے حضرت کالو شاہ فرمان لگے آپ کہتے ہیں اندر باہر پر باہو کتے لبھیرا محبت والا جڑا دم دم نال سڑی باہر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ پر باہو کے تلبیرہ ہو سبحان اللہ
گرامی قدر حضرات، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ایک دن حال چلا رہے جاگ دے ہو آپ حال چلا رہے تھے کولو نا ہندوان دی برات قدری کہنے لگے بابا جی اے ایسی راہ بھول گئے ہیں فرمایا کتے جانا جے کہنے لگے جی اساں احمد پور جانا ہے کتے احمد پور سے آلہ دا اے سرگودہ دیکھ احمد پور جانا ہے تے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اچھا پھر اکھیاں بند کرو وہ کہنے لگے اے بڑا عجیب بابا اکھیاں بند کر کے راہ کھان ہے انہاں ہندووں نے اکھ بند کی تھی آپ فرمان لگے اللہ سی ضرب لگائی نا تے آپ فرما دیں چلو بھائی اکھیاں کھولو نا اکھیاں کھولیاں تے سامنے قبلی بارے دا مدینہ پہ نظری جاتے وہ ہندو کہنے لگے بابا جی ایسا اتھے تے نہیں سی جانا فرمایا اتھے میرا احمد واسدہ میں ایسے احمد بن نہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سے ایک دن حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے ایسا کر کے نا تے گرمیاں دی دوپہر ویلے آرام کر رہے تے کولو دی نا سنیاسی گزرے ایک سنیاسی حضرت سلطان بہو نے پیر دی ٹھوکر مار کے کہندا بابا اوہ ایسی راہ بول گیا اٹھو سانو سیدھا راہ وکھا سبحان اللہ کیڑا راہ سیدھا راہ بولن والا بول سکتا ہے جڑا بول سکتا ہے کیڑا راہ سیدھا پھر بولیا جے کیڑا راہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ لوٹ کے فرمان لگے کیا کہ جے تے سنیاسی کہنے لگے بابا جی سیدھا راہ وکھایا جے تے مسکرا کے کہنے لگے پھر سیدھا تیرا اہدنا الصراط المستقیم ہے اہدنا الصراط المستقیم تے ہنس کے فرمان لگے سیدھا راہ محمد والا سبحان اللہ سیدھا راہ محمد والا ایک کوئی نگاہ کی تھی تے سارے سنیاسیاں محمد عربی کا تربی پڑھ گیا وہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن رحیم یار خان دے علاقے سے سفر دے گئے تے فقیر نال سن ایک مائی وڈیری تے انہوں کہندے نے اما جی اینا ساڑھے نا فقیران بھوک لگی تے روٹی چھوٹی کوئی مائی کہنے لگی میں اپنی بچی پہ کھڑانی ہے تے انج کرو میری کوڑی تسی کھڑاؤ تے میں تہاڈی روٹی پکا دینی ہوں سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ نے نا پنگوڑا پکڑ لیا تے آپ پنگوڑا نالے ہلا رہے بی بی روٹیاں پکا رہی تے آپ نالے پنگوڑا ہلا دینا تے نالے کر دینے اللہ 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 رحمت اللہ علیہ پنگوڑا آ کے جدو چھڑیا نا تے بچی پہ آپ ہی کرے گھر جا کے سبحان اللہ بولے کہ او سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جدی ایک نگاہ میں لوگوں نے اہدنا الصراط المستقیم عطا ہو جاتا گرامی قدر حضرات اگر آپ کی شخصیت سے گفتگو کراتے ہو انہیں گھنٹے لگ جانے گے او میں ہوں تو حضرت خواجہ ویسے کرنی دے دربار دے دینا چلے توجہ والا بولے سبحان اللہ حضرت خواجہ کو ویسے کرنی دے اللہ